اب زبان سوشل میڈیا پر ہے، اچھی بھلی بات ہو رہی ہوتی ہے، پھر رومن میں مغلظ ترین گفتگو لکھ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. تو اردو اور پنجابی گالی دینے کے کام آتے ہیں. اس کا ہم نے بڑی محنت سے اہتمام کیا ہے. میں ایک سوال پوچھتی ہوں، جو بچہ ایک زبان بولنے سے ہتک اور توہین محسوس کرتا ہے وہ زبان کو کیوں سیکھے گا؟ توہین کی زبان، ہتک کی زبان، ذلت کی زبان، وہ چاہے پنجابی ہے، چاہے اردو ہے، چاہے سندھی ہے. جیسا وسعت اللہ خان صاحب نے کہا کہ ہم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے لفظ سچے کر دیے. وہ کہہ کے گئے تھے کہ آئی ایم لیونگ براؤن باڈیز ود وائٹ سولز. ریاست مدینہ بنتے بنتے وہ وائٹ سولز بھی بلیک ہوئی. اب وہاں سے بھی کوئی روشنی نہیں آتی. بڑی خوبصورتی کی بات ہے کہ ہم سوچیں کہ اردو بڑھ رہی ہے. ہم جتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں اس میں ہر کسی کو اردو کوشش سے بولنا پڑ رہی ہے. جس زبان کے بولنے میں احساس کی بجائے محنت لگتی ہو. زبان تو احساس کی ہے. لفظ جب آپ سوچتے ہیں، جیسا کہا، تو لفظ آپ جب آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کا پیکر ہے، اور جب آپ بول رہے ہیں تو وہ آپ کی اس پیکر کی تصویر ہے. ہم وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. فوراً ایک سجی سجائی دوسری زبان میں خوبصورت چیز ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے. ایک زبان کا ہمیں اس لیے بھی بہت شوق ہوا کہ ہمیں فیئر اینڈ لولی کا سنڈروم ہے. وہ گلو اینڈ لولی ہے. اب وہ جو بھی کر لے، وہ تجارت نے اور صحت نے اس کے لفظ بدلوا دیے، مگر رہی انگریزی. نہ اردو میں رنگت چمکتی ہے، نہ چہرہ دمکتا ہے، نہ آنکھیں جھلملاتی ہیں، نہ ستارے جھڑتے ہیں، نہ باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ زبیدہ مصطفیٰ اور عارفہ سیدہ دو لوگ دیوانے ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ ان بچوں کی ابتدائی تعلیم، میں اسے ماحول کی زبان کہتی ہوں. علاقہ ہے، کوئی لہجہ ہے، کوئی اس کے ماحول میں دیجئے. جب اس کا ایک دفعہ یہ تصور واضح ہو جائے گا کہ بلی کیا ہوتی ہے، تو پھر آپ اس بلی کے لیے جو لفظ چاہیے گا چپکا دیجیے گا، وہ آسانی سے سیکھ لے گا. ہمارے زمانے کی سیاست کو راس آتا ہے کہ ہمارا تصور واضح نہ ہو. جتنا غیر واضح تصور ہوگا اتنی ہی مرید اور تابع دار عوام الخناس. بات سمجھ میں نہ آئے، آنے نہ پائے. صحیح.